أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اے ایماندار لوگوں، سیدھی سیدھی اور سچی سچی بات جو ہے وہ کہا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ بہت ہی بڑی کامیابی میں کامران اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ نہایت ہی عزت کے لائق احباب گرامی، معزز سامعین، معزز سامعات، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور معزز صاحب، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، موجودہ زمانہ بڑا ترقی یافتہ زمانہ ہے کہ پوری زندگی کو اور پوری دنیا کو لوگوں نے ایک جگہ پہ جو ہے وہ جمع کر دیا ہے۔ مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کے لوگ ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے ایک محلے میں اور ایک بستی میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ دنیا نے ترقی کر کے سفروں کو آسان بنا دیا، کاروبار اور لین دین اور ملنے جلنے کے معاملات کو بہت ہی زیادہ آسان کر دیا، سہولتیں اور آسانیاں بہت زیادہ جو ہے وہ حاصل کی، ایسی ایسی چیزوں کی ایجادات کی ہیں کہ پہلے زمانے میں رہنے والے لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ان ترقیوں کے باوجود، ان تمام آسانیوں کے باوجود اور آسائشوں کے باوجود، دولت کی ریل پیل کے باوجود، چکا چوند دنیا جو ہے جس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کیے دے رہی ہے، یہ دنیا کی چمک کے باوجود آج ایک بھولے بھالے مسلمان کو ایک بہت بڑی جنگ کا جو ہے وہ سامنا ہے۔ وہ جنگ کوئی نیزوں کی اور تلواروں کی اور تیروں کی جنگ نہیں ہے، وہ کوئی توپوں کی اور ٹینکوں کی جنگ نہیں ہے۔ یہ بھی جنگیں موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جنگ جو اس سے بھی زیادہ بڑی اور خطرناک نظر آتی ہے، اس جنگ کا ایک سیدھے سادے اور بھولے بھالے مسلمان کو جو ہے وہ سامنا ہے۔ اس جنگ میں کوئی قسم کا اسلحہ جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جاتا، اس میں پیسہ استعمال نہیں کیا جاتا۔ اس میں جنگ کیا ہے؟ وہ چہرے کے ساتھ جنگ۔ ایک آدمی اپنا چہرہ بڑا خوشنما بنا کر، بڑا مسکین اور معصوم چہرہ بنا کر، اخوت اور بھائی چارے اور محبت کا چہرہ بنا کر، پیار اور محبت کا خوبصورت ہاتھ دوسرے کی طرف بڑھاتا ہے، لیکن ہاتھ کے اندر جو ہے وہ آستین میں سانپ جو ہے وہ چھپا رکھا ہے، سلام لیتا تو اس کو ڈس دیتا ہے۔ یہ چہروں کی جنگ ہے جو انتہائی خطرناک جنگ ہے۔ ایسی جنگ ہے کہ جب اس طرح کی جنگیں شروع ہو جاتی ہیں تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ کوئی سیز فائر کرنے والا اور کروانے والا کوئی موجود نہیں ہوتا کہ جنگ بند کر دی جائے، عارضی طور پہ بند کر دی جائے۔ یہ سدا بہار رہنے والی جنگ ہے، اور یہ الفت و محبت اور آپس کی دوستی اور آپس کے رشتے ناطے اور آپس کے اعتمادات، ان کو
ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے اور تباہ و برباد کر دیتی ہے، اور نسلوں کی نسلیں جو ہے وہ بگڑ جاتی ہیں اور فتنہ و فساد پھیل جاتا ہے۔ شاید اتنی تباہی جو ہے وہ ٹینکوں اور بمبوں سے نہیں ہوتی ہے جتنی تباہی جو ہے وہ چہرے کے غلط استعمال کی وجہ سے معاشرے کے اندر فتنہ اور بگاڑ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اعتماد کی دنیا ختم ہو کر رہ جاتی ہے، بھائی بھائی کے اوپر اعتماد نہیں کرتا، والد بیٹے کے اوپر اور بیٹا باپ کے اوپر اعتماد نہیں کرتا، دوست دوست کے اوپر اعتماد نہیں کرتا، مریض ڈاکٹر کے اوپر اور ڈاکٹر مریض کے اوپر اعتماد نہیں کرتا، ایک کاروبار کرنے والا اپنے کاروبار کے پارٹنر کے اوپر اعتماد نہیں کرتا، ایک گورنمنٹ کا آفیسر اپنے چھوٹے ملازم کے اوپر اعتماد نہیں کرتا اور چھوٹا بڑے کے اوپر اعتماد نہیں کرتا، رعایا کو اپنے حکمرانوں پہ اور ججوں کے اوپر اعتماد نہیں ہے اور ججوں کو اپنی رعایا کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ جہاں پہ اعتمادات جتنے بھی ہیں اس کی دھجیاں بکھیر دی جاتی ہیں، یہ اس چیز کی جنگ ہے جسے ہماری زبان میں مکر و فریب اور دھوکہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو خداع کا نام دیا ہے، خدعۃ دھوکے کو کہا جاتا ہے، الخداع منافقوں کی نشانی جو ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ خداع کیا چیز ہے؟ کہا جاتا ہے عار فی الدنیا و نار فی الآخرہ، عار فی الدنیا و نار فی الآخرہ، دنیا میں یہ عار ہے، بے عزتی کا سامان ہے، ذلت کا سامان ہے، اور آخرت میں جہنم کا ذریعہ۔ اگر یوں کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دو لفظی فرمان اس ساری چیز کو واضح کر دیتا ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دھوکہ کیا ہے؟ خوبصورت چہرہ، پیار اور محبت والا چہرہ، میٹھا کلام، میں آپ کا خیر خواہ، میں آپ کا ناصح، آپ کو مفید مشورہ دینے والا، آپ کا بھلا سوچنے والا، لیکن ایسی جڑیں کاٹنے والا کہ ساری زندگی جو ہے وہ ہاتھ لگا لگا کے یاد کرو گے اور کسی دوسرے سے تجھے ڈسوانے کی ضرورت ہی نہیں آئے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے جسے میں نے کہا عار فی الدنیا و نار فی الآخرہ۔ حقیقت میں آج کی دنیا میں ترقی جہاں پہ انسان نے کی ہے وہاں پہ انسان کے ذہن نے بھی بڑی ترقی کی، انسان کی چالاکی اور ہوشیاری نے بھی بڑی ترقی کی ہے، اور اپنے تئیں انسان سمجھتا ہے کہ بڑا ہوشیار ہے، بڑا چاتر ہوں، بڑا چلاک ہوں، اور دوسرے کو گیڑا دینا میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ اس کو میں انگلی کے اوپر کیسے نچاتا ہوں یہ ذرا دیکھیں تو صحیح۔ اپنے آپ کو بڑا فہیم اور فتین اور ذہین سمجھتا ہے، بہت ماہر سمجھتا ہے، شاطر سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ مسکین، مسکین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسی ہی بات کا تذکرہ فرمایا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ چاتر، یہ تیز ترار اور بڑا مہارت رکھنے والا انسان سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتا ہے، وہ مسلمانوں کو، ایماندار لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں لوگوں یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا، اسے بیچارے کو پتہ ہی نہیں، اپنے تئیں بہت ہوشیار بنتا ہے، بہت تیز اور بڑا چلاک بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا یہ مسکین ہے، اسے کسی بات کا شعور ہی نہیں ہے، یہ اپنی ذات کے علاوہ کسی کو دھوکہ نہیں دینے والا، اس لیے کہ جس کا میرے نبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس کا میرے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ وہ مجھ سے بھی دور ہے، میری رحمت سے بھی دور ہے، میری نعمتوں سے بھی دور ہے، اور وہ میرے عذاب کا مستحق ہے اور دنیا میں ذلت اور تباہی اور بربادی کا مستحق ہے۔ یہ ایسی جنگ ہے جو نہ صرف انسان کو اپنے آپ کو خراب کرتی ہے، سب کو خراب کر دیتی ہے۔ آج ہمارا پورا معاشرہ اسی کی لپیٹ ہے، پورا معاشرہ اسی کی لپیٹ۔ یہ جنگ
باہر سے دشمن لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے یہی جنگ کافی ہے. نہ توپوں کی ضرورت ہے، نہ ٹینکوں کی ضرورت ہے، نہ اسلحے کی ضرورت ہے، نہ اس میں پیسے کی ضرورت ہے. بس آپ جو ہے وہ معصوم سی شکل بنائیں، پیار اور محبت والی شکل بنائیں، میٹھے بول بولے، اور کسی کو اپنے جو ہے وہ نقشے میں کیمرے میں جو اس کو کھینچ لے، اپنے زاویے میں اس کو اتار لے، بس وہ آپ کا بن جائے، پھر اس کے بعد جو مرضی کرے اس کے ساتھ. یہ ہمارے معاشرے میں کتنے شعبے ہیں، کتنے نواحی ہیں، کتنی اطراف ہیں جس کا میں ذکر کروں. وقت بہت تھوڑا ہے. چند ایک باتوں کی طرف میں صرف اشارہ کرتا ہوں، آپ خود سمجھ سکتے ہیں باقی چیزیں. اس کی بہت شکلیں ہیں. ترقی یافتہ زمانہ، پرانے زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، یہ آج کوئی نیا نہیں ہے. لیکن جس طریقے سے انسان نے باقی تمام میادین میں ترقی کی ہے، اسی طرح اس میدان میں بھی خوب ترقی کی ہے. اور نت نئے طریقے انسان نے گھڑ لیے کہ کیسے دنیا کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، کیسے دنیا کو پاگل بنایا جاتا ہے. اس میں چھوٹے بھی شامل ہیں، بڑے بھی شامل ہیں، برے بھی شامل ہیں، اچھے بھی شامل ہیں. عجیب و غریب فضا ہے. میں سب سے پہلے آغاز کرتا ہوں ایک میدان، ایک شعبہ، وہ ہمارا جو ہے وہ منبر و محراب کا ہے. یہاں بھی ایسے درندہ صفت نما انسان جو ہے وہ موجود ہیں. اپنے آپ کو عالم کے روپ میں ظاہر کرتے ہیں، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، علمی باتیں بھی کرتے ہیں، اور لوگوں کو حدیثیں بھی سناتے ہیں، قرآن بھی پڑھ کے سناتے ہیں. اور ظاہری طور پر ان کا مقصد یہی ظاہر کرتے ہیں میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میں معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہوں، لوگوں کو علم دینا چاہتا ہوں. لیکن حقیقت میں وہ فتنہ فساد پھیلانا چاہتا ہے، لوگوں کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے، لوگوں میں تباہی اور بربادی پھیلانا چاہتا ہے، لوگوں کے اندر نفرتیں پھیلانا چاہتا ہے. ظاہری طور پر بڑا نیک بنتا ہے، میں بہت خیر خواہ ہوں. جب اسے کہا جاتا ہے آپ ایسا نہ کریں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، کتنے ہی ہیں، میں نام نہیں لیتا کسی کا بھی، کتنے موجود ہیں اپنے آپ کو سکالر ظاہر کرتے ہیں، اپنے آپ کو مفتی ظاہر کرتے ہیں، اپنے آپ کو عالم دین ظاہر کرتے ہیں، لیکن دنیا میں زہر نشر کرتے ہیں اور جاہل عوام کو گمراہ کرتے ہیں، اور ایسی دھارے پہ چلا دیتے ہیں، ایسے رستے پہ چلا دیتے ہیں، خود بھی جہنم میں گرے اور دوسروں کو جہنم میں گرے. قرآن نے خود کہا، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرتے ہیں. وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے اوصاف ذکر کیے، یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ. وہ دین سے ایسے گزر چکے ہیں جیسے شکار میں تیر لگتا ہے اور تیر آر پار ہو جائے تو تیر کے اوپر کچھ بھی نہیں لگا ہوتا، جانور کے جسم سے گزر گیا، اتنا تیز تھا، اور پورا آر پار چلا گیا، اگلی طرف میں چلا گیا. تیر جا کے پکڑیے، اس کا کنارہ پکڑنے، پچھلا حصہ پکڑے، درمیان والا پکڑے، کوئی خون نظر نہیں آئے گا آپ کو، کوئی گوشت کا ٹکڑا، کوئی گوبر کا حصہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. بالکل صاف تیر جو ہے وہ جسم کے اندر سے باہر نکل جاتا ہے. فرمایا اس طریقے سے یہ اپنے آپ کو سکالر ثابت کرنے والے دین سے گزرے ہوئے اور لوگوں میں ایسی باتیں نشر کر کے، اختلافی مسائل ذکر کر کے، اور ایسی من گھڑت روایات ذکر کر کے جن کا کوئی سر اور پاؤں نہیں ہوتا ہے، اوپر سے جو ہے وہ اچھی اچھی باتیں ذکر کر کے درمیان میں جو ہے وہ زہر بھر کے لوگوں کو جو ہے وہ راہ راست سے ہٹا دیتے ہیں. یہ خارجیوں کے اوصاف، یہ خارجیوں کے اوصاف اپنے آپ کو بہت نیک ثابت کرتے ہیں لیکن حقیقت میں نیک نہیں. ان کی فتنوں کی مشینیں کافروں کے اوپر نہیں برستی، مسلمانوں کے اوپر برستی. یقتلون اہل الاسلام، اہل اسلام کو قتل کرتے ہیں، جنگ بھی کرتے ہیں ان سے. ویدعون اہل الاوثان، شرک والوں کو اور بدعتیوں کو اور کفر والوں کو جو وہ چھوڑ دیتے، ان کا نام ہی نہیں لیتے. کتنے لوگ ہیں اس وقت بھی موجود ہیں
امریکہ، اسرائیل اور جو ہے وہ یورپ کا نام نہیں لیں گے، پاکستان کا نام لیں گے، سعودی عرب کا نام لیں گے، یہ دہشت گرد نعوذ باللہ من ذالک، یہ ایسا کرتے ہیں، یہ ایسا کرتے ہیں۔ لیکن امریکہ کیا ہے؟ اس کا نام ہی، اسرائیل کیا ہے؟ اس کا کوئی نام نہیں، اور جتنے بھی زیادتی کرنے والے ملک ان کا کوئی نام نہیں لیتا، لیکن ان کو ملتے ہیں تو مسلمان ملتے ہیں۔ یہ قرآن مجید نے خود وصف بیان کیا ہے، یہ حدیث پاک میں بھی اوصاف بیان کیے گئے، کہا یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، وہ اہل کفر کو چھوڑ دیتے ہیں اور اہل اسلام کے اوپر فتووں کی مشین لگاتے ہیں۔ بہرحال ایسے لوگ جو ہے وہ بے شمار موجود ہیں جو ظاہراً جو ہے وہ روپ دھارے ہوئے ہیں کہ وہ علماء ہیں اور دین کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن دین کا بیڑا غرق کر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم پہچان کریں، اس لیے کہ جہاں ہر چیز میں ملاوٹ کر دی گئی ہے وہاں مولویوں میں ملاوٹ کر دی گئی، دین کے اندر بھی ملاوٹ کر دی گئی ہے۔ چہرے جو ہے وہ پہچانے نہیں جاتے ہیں، لیکن تحقیق کی جائے تو پتہ چل جاتا ہے۔ شیطان نے بھی کہا تھا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، باب آدم کے پاس اسی روپ میں آیا تھا۔ شیطان کے پاس روپ دھرنے کے لیے ہر چیز موجود ہے، کسی کا بھی روپ دھار کے آ جاتا ہے۔ اس نے قسمیں اٹھائی، بابا جی یہ دانا کھا لو، ہمیشہ ہمیں جنت آپ کی بن جائے گی، یا کم از کم آپ فرشتے بن جائیں گے۔ قسمیں اٹھائی، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، میں آپ کی خیر خواہی کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہر بندہ اسی طریقے سے دھوکہ دیتا، میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہتا ہوں، اور ہم جو ہے وہ عقل کے کچے ہیں، تھوڑا سا سوچتے بھی کچھ بھی نہیں سوچتے۔ دنیا کے معاملے میں بھی ہم جڑے کھاتے ہیں، جب دین کے معاملے میں ہم مار کھاتے ہیں، توجہ نہیں کرتے، تو نتیجہ تن ہماری دنیا بھی گواہ ہوتی ہے، ہم دنیا میں بھی گیڑا کھاتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں تو ذرا بھی توجہ نہیں کرتے۔ یار سوچ لیں یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کون ہے، اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا کسی اور سے پوچھ لیں، تھوڑی سی تحقیق کرنے تو بات جو ہے وہ کھل جائے۔ نہیں، اندھا دھند جو ہے وہ بات مان لیتے اور انسان جو ہے وہ راہ راست سے ہٹ جاتا ہے۔ شیطان نے بھی اسی طریقے سے کہا، قسمیں اٹھائیں، خیر خواہ بن گیا، دانا کھا لیا، اللہ تعالیٰ جنت سے نکال دیا، اللہ تعالیٰ لباس جو ہے وہ چھین لیا۔ الغرض ایک طبقہ تو ہمارا یہی ہے جو ممبروں پہ محراب پہ کھڑا ہو کر جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم جو ہے اپنے سکالر، چاہے چہرے پہ داڑھی نہ ہو، نماز وہ نہ ہی پڑھتا ہو، وہ پردے کے احکام نہ ہی لیتا ہو، وہ گانے بجانے کی محفلیں جو ہے وہ سننے کی اجازت دیتا ہو، لیکن وہ دین کا سکالر، وہ دین کا بڑا خیر خواہ ہے۔ وہ کیسا خیر خواہ ہے؟ لوگ اس چیز کو غور ہی نہیں کرتے، دیکھتے ہی نہیں۔ دوسرا طبقہ، دوسرا میدان کہہ لیجیے، وہ میدان ہمارا بازار کا ہے، منڈی کا ہے، سوق کا ہے، لین دین کا ہے، معاملات پیسے کا ہے، جہاں پہ روز اول سے ہیرا پھیریاں جو وہ چل رہی ہیں، قسم اٹھا کے سامان بیچنا، یہ تو افضل کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ کی قسم یہ جاپانی ہے، کیونکہ جاپان کی بورڈ لگائی ہوئی ہے، جب جاپان کی بورڈ لگی تو جاپانی دیکھے یہ بورڈ لگی ہوئی ہے، چاہے فیصلہ آباد میں لگائی ہو۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ آپ فیصلہ آباد سے آئے ہیں، وہ وہاں پہ جو فیکٹریوں میں کپڑا بنتا ہے جہاں جاپان کی بورڈیں لگتی ہیں، معروف ہے لوگوں کے، یہاں سے مہر لگا کر جائے انسان کا اللہ قسم جاپانی دیکھو جاپان کا۔ بعض لوگوں نے جاپان نام دکان کا رکھا ہوا، اسٹور کا نام رکھا ہوا ہے، وہ کہتے ابھی کل تو یہ جاپان سے آیا، ابھی کل ہی تو یہ جاپان سے آیا، اسٹور سے کل نکال کے لائے ہم سامان، اور اسٹور کا نام جو ہے جاپان رکھا ہوا۔ اس طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ دھوکہ دیا جاتا ہے بازار میں۔ یہ تو معمول کی بات ہے، پرانے زمانے کی بات۔ آج کل جدید طریقے ہیں پیسے کے، کتنے ہی لوگوں کے مسائل، کاروباری لوگوں کے مسائل، یہ پلاٹوں کا معاملہ، کالونیوں کے معاملے، لوگ نت نئے طریقے سے دیکھیے کیسا خوبصورت چہرہ پیش کرتے ہیں۔ آپ یہ پلاٹ خرید لیں، یہ اتنے لاکھ روپے مرلہ ہے، خرید لیں۔ اگر آپ کا بیچنے کا ارادہ ہو، کہیں اور بیچنا بیچ دیں، نہ بیچنا ہو آپ مجھ سے 2 لاکھ روپیہ پرافٹ زیادہ لے کر مجھے بیچ دینا۔ یہ کالونی بڑی اچھی ہے، آپ لے لیجئے، اس کی مارکیٹ بہت زیادہ ہے، میں ابھی آپ کو پیش کی کہتا ہوں، آپ جو ہے وہ 10 لاکھ روپے اس کو لے لیں،
اگر آپ نے بیچنا ہو کسی اور کو بیچ دیں، نہ بیچنا ہو مجھے بیچنا ہو مجھے بیچ دیں، اور میں آپ کو 2 لاکھ روپے پرافٹ دوں گا، 1 سال کے اندر اندر آپ کو 2 لاکھ روپے پرافٹ مل جائے گا، 12 لاکھ کا میں خریدوں۔ وہ بیچارہ لے لیتا ہے، لالچ میں آ جاتے ہیں، ہم بھی لالچ میں آتے ہیں، پیسے کو کھینچتا ہے کہ آ جاؤ لالچ میں کر لو، وہ خرید لیتا ہے۔ پھر اس کا ذہن بنتا ہے کہ نہیں یار پلاٹ بھی مارکیٹ بن نہیں رہی، اس نے تو 2 لاکھ کا کہا ہوا مجھے، چلو 2 لاکھ روپے پرافٹ آتا ہے لے لو۔ وہ کہتا ہے مالک خریدنا ہے، ہاں خریدنا ہے، لاؤ دے دو کا، لے لیا، پیسے مل جائیں گے، میں کر رہا ہوں، تھوڑا سا انتظار کیجیے، دیتے ہیں۔ چند دن گزرتے ہیں تو وہ مالک کہتا ہے آپ کا تو سودا صحیح نہیں ہے، یہ تو بے اینا ہے، یہ تو سود ہے، آپ مجھ سے سود لینا چاہتے ہیں؟ 10 لاکھ روپے مجھے دیا ہے اور اس کے 12 لاکھ روپے آپ لے رہے، پیسے کے اوپر پیسہ بڑھا کر لینا یہ تو سود ہوتا ہے، اور قرآن میں حدیث پاک میں اس کو بے اینا کہا گیا۔ ایک آدمی کو کم قیمت پہ چیز کو بیچ کر اس سے مہنگی خرید لینا، یہ بے اینا کہلاتی، شریعت نے اس کو سود کہا ہے۔ یہ اس طرح کے کتنے ہی کیس ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ اس آدمی نے لالچ میں آ کر خرید لیا پلاٹ، اب اس کو بیچ دیا، اب مالک جو ہے وہ پیسے دینے سے انکار، یہ تو سود ہے۔ اور جب پہلے اس نے خود ہی اقرار کیا اور پیسے بھی لے لیے اس سے، پلاٹ بھی لے لیا اور پیسے کو کاروبار میں لگایا ہوا اور وہ پیسے کما رہا۔ اس جنگ میں اسرائیل کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بڑا چارٹر ہے اور بڑا کاروبار کرا اور لاکھوں پتی بن چکا ہے، کروڑوں پتی بن چکا ہے، ایک بندے سے نہیں سینکڑوں بندوں سے اس نے ایسے ہی پیسے وصول کر رکھے اور پلاٹ بیچے ہوئے اور پھر واپس بھیج دیا ہے۔ اب جو ہے وہ پیسے کھا رہا اور پیسے واپس ہی نہیں کر رہا، کہتا دیتا ہوں آپ کی اصل رقم ملے گی، زائد رقم نہیں ملے گی، زائد تو سود ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے یہ تو گناہ کا کام ہے، ہم نہیں گناہ کا کام ہے۔ اس طرح جو ہے وہ کاروبار جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آج کے جدید دور میں مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ آپ جانتے ہیں انویسٹ کا کاروبار بہت عام ہے، اور لوگوں نے انویسٹ کا نام رکھا ہے، سود کے نام کو انویسٹ کا نام دے رکھا ہے، اور ہر آدمی جو ہے وہ دھوکے میں آتا ہے۔ آدمی کہتا ہے جی آؤ جی کاروبار کریں، میرا فلاں جگہ پہ کاروبار ہے، آپ کو انویسٹ کرنے اعتماد پیدا کر لیتا ہے، میں حافظ ہوں، میں قاری ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، فلاں جگہ بندوں کے ساتھ بھی میرا لین دین ہے، فلاں کے ساتھ بھی میرا لین دین، اچھا ہی ٹھیک ہے، کتنے پیسے دو گے؟ 5 لاکھ دے دو، آپ کو جو ہے وہ 50,000 روپے منتھلی پرافٹ آ جائے گا۔ لو جی اگلے مہینے واقعہ 50,000 روپے پرافٹ دے دیا، دوسرے مہینے اس نے 60,000 دے دیا، پرافٹ زیادہ ہو گیا جی، تیسرے مہینے لاکھ دے دیا، 5 لاکھ روپے کے اوپر 1 لاکھ پرافٹ۔ جس نے انویسٹ کیے اس کے منہ میں پانی آتا ہے، 5 لاکھ روپے میں 1 لاکھ روپے پرافٹ۔ میرا کاروبار بہت زیادہ وسیع ہے، کوئی بات نہیں، ابھی اور اللہ برکت دے گا، ہمارے کاروبار میں خسارہ ہے ہی نہیں۔ اس کو 2 3 4 مہینے لاکھ روپے دیا، اس کے 5 لاکھ روپے پورے ہو گئے، کاروبار میں 5 لاکھ روپے ابھی لگا ہوا ہے، 3 4 مہینے میں پیسے بھی واپس آ گئے، پرافٹ بھی شروع ہو گیا۔ اب کیا کہتا ہے میرے پاس کروڑ روپے پڑا ہوا، اس کا کتنا پرافٹ آئے گا؟ اس میں تو اتنا ہے، لے لو یہ بھی لگا دو، اس سے بھی کروڑ لے لیا، اس سے بھی کروڑ لے لیا، اس سے بھی کروڑ لے لیا، 3 4 دن کے بعد بندہ ہی جائے، فیکٹری بھی گئے، بیکار خانہ بھی گئے، پتہ نہیں کاروبار کون سا ہے، پیسے کہاں لگائے پتہ ہی کوئی نہیں جی، میں حلال کا کاروبار کرتا ہوں، میں نے پیسے دیے ہیں، وہ پرافٹ جو ہے وہ ایک جیسا نہیں دے رہا، روزانہ بدل بدل کے دے رہا ہے، لہٰذا یہ حلال کا کاروبار ہے۔ نہیں، دل میں لالچ ہے، اندھا لالچ، پتہ نہیں اس نے کہاں لگائے کہاں نہیں لگائے، ہمیں کیا جہاں مرضی لگائے، مجھے تو پرافٹ آ رہا ہے۔ کاروبار میں شرط ہے کہ آپ دیکھیں وہ پیسے کہاں پہ لگے ہوئے، وہ کون سا کاروبار کر رہا ہے۔ جب ہم لالچ میں آتے ہیں، وہ بھی میٹھی زبان کے ساتھ، خوبصورت چہرے کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو لوٹنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، 15-20 کروڑ روپیہ لگے کر لوگوں کا مفلوجوں کا رفو چکر ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، وہ جی گیڑا دے، باقی کاروباری سارے ٹھیک، بس یہ گیڑا دینے والا، سارے کاروبار میں ایسا ہی چل رہا ہے، اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ نے بچا کے رکھا ہوا۔ یہ سارے انویسٹ کے چکر ایسے ہی ہیں، میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے، لوگوں حلال کمانا مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ پیسے دیں، اس سے پوچھیں آپ کا کون سا کاروبار ہے، کاروبار دیکھیں، کاروبار دیکھ کے اس سے پوچھیں آپ کے کتنے پیسے لگے ہوئے کاروبار میں، میرے پیسے اس میں شامل کرو،
مجھے بتلاؤ اس کی پرسنٹیج کیا بنتی ہے؟ آپ کا 99 روپے لگے، میرا 1 روپیہ لگا، لاکھوں میں کروڑوں میں حساب ہوگا نا، لیکن یہ دینے والے کے پیسے تو تھوڑے ہوتے ہیں، کاروبار کروڑوں میں کر رہا ہے اور یہ اس کو پیسے دے دیتا ہے، چلو 1% کر لو، اس کے 99 روپے لگے، تیرا 1 روپیہ لگا، اس سے طے کرو، پھر اس کو کہو جتنا بھی پرافٹ ہو مجھے بتاؤ، میں آپ کا پارٹنر ہوں، کتنا پرافٹ ہوا، اس میں سے 99 روپے پرافٹ کے آپ رکھنا، 1 روپیہ مجھے دینا، اگر لاس ہو جائے 99 روپے لاس کے آپ برداشت کرنا اور 1% جو ہے وہ لاس مجھے دینا، یہ کاروبار ہے، ایسا کرتا ہے۔ ہمارے کاروبار میں خسارہ نہیں ہوتا، وہ خسارہ بس اس طرح کا ہوتا ہے 15 کروڑ 20 کروڑ جب وہ اچانک لے کے بندہ غائب ہو جائے پھر خسارہ ہو جائے، ویسے ہمارے کاروبار میں ساری زندگی کبھی خسارہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حلال کا کاروبار کرنا بڑا مشکل ہے، پوری رکھوالی کرنا، حلال کا کام کرتا ہے، میرے پیسے صحیح جگہ پہ لگے ہیں، اس کو واقعی پرافٹ ہو رہا ہے، اس کو واقعی لاس ہوا ہے، وہ واپس لے، پھر آپ کا کاروبار جو ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے۔ یہ ہے دیکھنے کی آج کل ضرورت، نہ کوئی بتاتا ہے نہ کوئی لیتا ہے، ہمیں تو صرف پرافٹ سے کرنا ہے، پیسے لے لو پرافٹ دے دو، اسی وجہ سے ہم جو ہے وہ مار کھاتے ہیں۔ اس طرح کاروبار کی سینکڑوں شکلیں جو ہے وہ موجود ہیں، انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا آپ کے سامنے ہے۔ ابھی کل ہی پرسوں ہی ایک بندہ مجھے بتلا رہا تھا، کالی مرچ، آپ اندازہ لگائیے، صرف ایک سیمپل ہے، کالی مرچ، کہنے لگا اللہ عالم ریٹ پہ کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے، جو انہوں نے مجھے بتلایا، ایک کالی مرچ 3000 روپے کلو، ایک کالی مرچ 9000 روپے کلو۔ وہ کہنے لگا، میں نے اس سے پوچھا تھا یہ کیا فرق ہے، کہنے لگا یہ کالی مرچ ہے 9000، یہ کالی مرچ 3000 والی جو ہے نا یہ پلاسٹک کی، کلر لگا ہوا ہے اس کے اوپر، کالی مرچ کا بالکل شیپ بنی ہوئی ہے، پیسیں گے اسمیل آئے گی، خوشبو آئے گی، ذائقہ آئے گا، بالکل کالی مرچ ہے، بس یہ 3000 روپے وہ 9000 روپے۔ آپ اندازہ لگائیے باقی معاملات میں دنیا جو ہے وہ کہاں پہ ہوئی ہے۔ ایک ایسے بندے نے بتلایا جس کے اوپر 100% شورٹی اور اعتماد کیا جا سکتا ہے، اس نے مجھے کہا کہ 3000 روپے مرچ اور 9000 روپے کالی مرچ، حالانکہ 3000 ریٹ بہت معقول ہے اور وہ بھی خالص کا ریٹ ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے یہ پلاسٹک کی ہے اور یہ جو ہے وہ اصلی ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے، ورنہ ہم بتاتے نہیں، جس نے لینی ہے لے لیں۔ یہ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ چل رہا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کاروبار میں آپ چھوٹے دکاندار ہیں، بڑے دکاندار کے پاس آتے ہیں، اچھی چیز چاہیے لے لو بھائی، یہ پڑا ہے، اس کا ریٹ اتنا زیادہ مہنگا ہے، اس میں پرافٹ زیادہ نہیں ہے، آپ کو 1 روپیہ بچے گا، 50 پیسے بچیں گے، 1.5 روپیہ بچے، 2 روپیہ بچ جائیں گے، بس اس سے زیادہ نہیں بچت ہوتی۔ آپ یہ مان لیں 2 نمبر 3 نمبر بہت سستا ملے گا، بہت سستا ملے گا، اور اس کے اندر پرافٹ ہی پرافٹ، کاروبار ہی کاروبار، دن میں رات میں آپ امیر ہو جائیں گے، پلازے بن جائیں گے۔ یہاں بھی ایک لطیفہ ہے، یہ چکن کھانے والے، چکن کی بات کر رہا ہوں، چکن بیچنے والے، چکن لینے والے، ایک ہوٹل والے نے بتلایا کہ ہم چکن لیتے تھے، کسی بندے نے کہا مجھ سے چکن خریدیے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہم نے کہا دے دو بھائی، ہمارے پاس ہوٹل میں بندہ تھا وہ پہچان لیتا تھا گوشت کو، وہ چکن لے کر آیا تو اس نے جو ہے وہ کچھ پیس ادھر کر دیا، کچھ پیس ادھر کر دیا، کہ یہ پیس جو ہے وہ خراب ہے، یہ لے جائیے، یہ ہم نے رکھ لیے۔ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ ہوا، 4تھی مرتبہ چکن دینے والا اس بندے سے تنہائی میں ملتا ہے، آپ کی کتنی تنخواہ ہے؟ 40,000 روپے، 45,000 روپے، کہتا منتھلی 3 لاکھ روپیہ مجھ سے وصول کر دو اور ہمارے مال کو چھانٹی نہ کیا کرو، ہمارے مال کو چھانٹی نہ کیا کرو۔ یہ کون ہے؟ یہ نمازی ہے، کافر نہیں ہے، یہودی نہیں ہے، عیسائی نہیں ہے، یہ نمازی مسلمان ہے۔ کہتا 3 لاکھ روپیہ مجھ سے لے لو۔ وہ بندہ ایماندار تھا، اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اپنے مالک کو جا کر خبر کر دو۔ یہ ایک بندہ 100 میں سے کوئی ایماندار ہوگا، 99 بندے 40,000 روپے کے مقابلے میں 3 لاکھ کون چھوڑے؟
کوئی چھوڑ سکتا ہے 3 لاکھ روپیہ؟ پاگل ہے؟ مہنگائی کا زمانہ ہے، انسان ٹگے ٹگے کو محتاج ہے، روٹی کو محتاج ہے، پانی کو محتاج ہے، دوائی کو محتاج ہے۔ 40,000 روپے سے کچھ نہیں بنتا، اسے یکمشت راتوں رات جو ہے وہ 3 لاکھ روپے اس کی تنخواہ لگ جائے، کچھ بھی نہیں کرنا، بس ایک بندے سے مال لے کر جو ہے ہوٹل پہ پہنچا دینا بس، اور مالک کو کہہ دینا مال ٹھیک ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ مرتی ہے تو دنیا مرے نا، اس میں کوئی گندا کھانا آ گیا ہے تو دنیا مرے گی، مالک کا کوئی خسارہ نہیں ہے، مالک کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، دوسرے بندے کو فائدہ ہو رہا ہے، مجھے فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ 99% ہمارے کاروباری حضرات جو ہے وہ ایسے ہیں، اللہ ماشاء اللہ بہت تھوڑے ہیں۔ یہ ہے چہرے بدل چکے ہیں، چہروں کی جنگ ہے، چہرہ لاؤ اچھے والا اور اچھا بندہ پیش ہو جاؤ، راتوں رات پیسے کماؤ، جتنے مرضی کماؤ۔ یہ ہیرا پھیری کی عجیب و غریب قسم کی شکلیں، یہ تو موٹی موٹی سی ہیں، اس سے آگے کیا کچھ ہو رہا ہے کچھ دنیا کو معلوم ہے، اور کچھ دنیا کو بے خبر بیچاری کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اس جنگ میں آپ کو کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں ہے، انسان مر بھی رہے ہیں، اٹیک بھی ہو رہے ہیں، اور جو ہے انسان دھوکہ بھی کھا رہا ہے، فراڈ بھی ہو رہا ہے، پیسے بھی لٹ جاتے ہیں، انسان کی زندگی بھی تباہ ہو جاتی ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ بندہ میں کامیاب ہوں، وہ سمجھتا ہے میں کامیاب ہوا، کامیاب نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من غشنا، آپ نے فرمایا من غشنا فلیس، اور یہ کہتا ہے میں اصلاح کر رہا ہوں، میں اللہ کہتا ہوں، یہ فساد کر رہا ہے، اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے، اور یہ عار فی الدنیا و نار فی الآخرہ، یہ دنیا میں تو عار ہے اور آخرت میں جہنم کی آگ ہے۔ بہرحال اس کی اور بھی کچھ شکلیں تھیں میں بتاتا، وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے خوبصورت چہروں سے محفوظ رکھے، ایسے خوبصورت چہروں کی کوئی ضرورت نہیں، ایسی میٹھی زبان کی کوئی ضرورت نہیں، ایسے محبت والے ہاتھوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ میرے نبی نے جو فرما دیا، اللہ نے قرآن میں فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ کے بندو سیدھی سیدھی بات کرو، اور کھری کھری بات کیا کرو، سیدھی سیدھی بات کیا کرو، اللہ تمہارے تمام اعمال کو درست کر دے گا، تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور یہ سیدھی اور کھری کھری بات کرنا اور سچی بات کرنا، یہ اللہ کی بھی اطاعت ہے اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت ہے، اور اس طرح کا کوئی بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کا یہ بندہ کامیاب ہو جائے گا، اس طرح کا کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج افسوس کہ ہم اس کامیابی کو تلاش نہیں کرتے اور دوسری کامیابی کو دیکھتے ہیں جو کہ حقیقت میں تباہی ہے، تباہی اور بربادی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شر سے اور اس فتنے سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔